سجدہ کن اعضاء پر کرنا چاہیے، یعنی سجدے میں کون کون سے حصے زمین پر ٹکنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھ کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، علی الجبہۃ، پیشانی پر، واشار بیدہ علی انفہ، اور آپ نے اپنی انگلی سے ناک پر ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا، پیشانی پر آپ نے زبان سے کہا اور ہاتھ سے اپنی ناک پر انگلی رکھی آپ نے، تو یہ کہا کہ یعنی پیشانی بھی ہے اور اس کے تابع کیا ہے، ناک بھی ہے۔ قول بھی لیں گے نبی کا، عمل بھی لیں گے۔ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور اسی طرح سے دونوں پاؤں کی انگلیاں، واطراف القدمین، ولا نکفت الثیاب والشعر، اور ہم اپنے نہ کپڑوں کو سمیٹتے ہیں نماز میں اور نہ بالوں کو سمیٹتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور پاؤں کے پنجے، انگلیاں، ان سب کا زمین پر سجدے میں ٹکنا ضروری ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی نے کتنا تفصیل سے ہم کو بتایا کیسے نماز پڑھنا۔ سجدوں میں کوئی آدمی کہے گا ہاتھ ہے تو پھر کوہنیاں ٹکائیں کہ نہیں ٹکائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ اور اپنی کوہنیوں کو اٹھا لے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں کوہنیاں زمین پر نہیں ٹکانا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جب نماز پڑھیں تو اپنی کوہنیاں زمین پر ٹکائیں، پورا ایسا زمین پر۔ اس سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائے، کوہنیوں کو اٹھا لینا چاہیے۔ اور یہ مردوں کو یا عورتوں کو کسی ایک کو نہیں کہا گیا ہے، سب کو کہا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں ہتھیلیاں زمین پر ٹکائیں لیکن کوہنیاں زمین سے، کوہنی کس کو بولتے ہیں؟ اس کو کوہنی بولتے ہیں، یہ کوہنی ہے، تو کوہنیوں کو زمین سے اٹھا لینا چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سجدے میں کیا کرے؟ علقمہ ابن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے، اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے۔ معلوم ہوا کہ سجدے میں انگلیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سمیٹ لینا چاہیے۔ انگلیاں پھیلا کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ سجدے میں زمین پر ہاتھ رکھ رہے ہیں آپ، انگلیاں جوڑ دیں، سمیٹ لیں۔ اس کو ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے سجدے میں اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو سے جدا رکھنا چاہیے، اپنے سینے سے، اپنی کمر سے اپنے بازوؤں کو الگ رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے یہاں تک کہ آپ کی بغل ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ بغل، اس کو بغل کہتے ہیں۔ آپ چادر اوڑھ لیا کرتے تھے کبھی کبھی، تو پیچھے سے ہم کو آپ کی سجدے میں بغل جو حصہ ہے یہ دکھائی دیتا تھا، یعنی اتنا ہاتھ آپ پھیلاتے تھے۔ یوں نہیں ایک دم پھیلا کے ایک دم اس طرح سے سجدہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ سجدے میں کیا کریں؟ ہاتھ پھیلا کے کریں۔ یہ بھی نہیں کہ دائیں کو بھی دھکا دے دیا، بائیں کو بھی دھکا دے دیا، چل ہٹ یہاں سے، میرا سجدے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو وہ نماز کے بعد کہے گا آپ تیرا جنازے کی نماز کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اپنی ٹیریٹری میں پڑھیں، دوسرے کی ٹیریٹری میں آپ مت جاؤ۔ ایسی نماز آدمی نہ پڑھے کہ دوسروں کو تکلیف دے۔ اس کی اکیلے کی جو ہے نماز اپنے لیے ثواب اور دوسروں کے لیے عذاب بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بازوں کو الگ رکھے، لیکن اتنا نہیں کہ کسی کو جو ہے کان کو لگ رہا ہے، کسی کی جو ہے کمر پہ لگ رہا ہے اس کا ہاتھ، اور کیا تو بولے بھائی نماز ہے، پڑھنا ہے پڑھو، نہیں تو جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی تھوڑا سا اتنا بھی نہیں پھیلے کہ یعنی دوسروں کو تکلیف ہو، اتنا بھی نہیں سمٹے کہ حدیث کے خلاف ہو۔ سمجھداری سے عمل کرنا، ایک دم جہالت کے ساتھ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھداری کے ساتھ آدمی عمل کرے، وقار کے ساتھ عمل کرے، سب کو لے کے چلے، سنت بھی ادا ہو جائے، کسی کا دل بھی نہیں ٹوٹے اور اپنی دانت ہڈی وغیرہ بھی نہیں ٹوٹے، ایسا عمل آدمی کرے۔
تو اس حدیث سے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ہاتھوں کا سجدے میں اپنی ہتھیلیوں کو کہاں رکھیں؟ کان کے پاس بھی رکھ سکتا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرنا، یا ہاتھوں کو سجدے میں کندھے کے برابر بھی رکھ سکتا ہے۔ ابو حمید ساعدی کی حدیث میں ہے، کہتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پر ٹکاتے، اور ونحى یدیہ عن جنبیہ ووضع کفیہ حذو منکبیہ، اپنے یعنی ہاتھوں کو اپنے پہلو سے جدا رکھتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ کو ہتھیلیوں کو ووضع کفیہ حذو منکبیہ اپنے کندھوں کے برابر رکھتے تھے، یعنی ایسا سجدہ کرے کہ دونوں ہاتھیں کندھوں کے برابر نیچے پرپینڈیکولر اس طرح سے ہو جائے، یعنی عمودی طور پر اس طرح سے ہو جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ہے۔ اسی طرح سے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر، نماز میں داخل ہوتے وقت میں آپ نے تکبیر کہی اور ہاتھ اٹھائے، فحمام حیال اذنیہ، کان تک بتایا حمام نے، ثم التحف بثوبہ، پھر آپ نے کپڑا اپنا لپیٹ لیا، ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر باندھا، فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب، آپ نے جب رکوع کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھ باہر نکالے، ثم رفعہما ثم کبر، پھر ہاتھ اٹھا کر آپ نے رفع الیدین کیا، فرکع، پھر رکوع کیا، تکبیر کہہ کے آپ نے رکوع کیا، فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا رفع الیدین کیا، فلما سجد بین کفیہ، جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں سر رکھا، سجدہ آپ کا دونوں کے بیچ میں تھا۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھنا بھی سجدے میں سنت ہے، ایسا بھی چلے گا ویسا بھی کرے گا۔ اب پاؤں کی انگلیاں کیسی ہوں سجدے میں؟ ابو حمید الساعدی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ذکر کی اور کہا فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو غیر مفترش ولا قابضہما، اپنے ہاتھوں کو نہ اپنے پھیلایا نہ ان کو بالکل سمیٹا، واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، اپنے پاؤں کی انگلیوں سے آپ نے قبلہ رخ کیا، یعنی آپ کے پاؤں کی انگلیاں سجدے میں کیسی تھیں کہ ساری پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف فیس کرتی تھی، یعنی پاؤں ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہونا چاہیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے قدم کو ایسا رکھنا چاہیے، ایڑیاں کھڑے کر کے، قدموں کو کھڑے کر کے ایڑیاں اوپر ہوں اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے سجدے میں ایڑیوں کو جوڑنے کی بھی حدیث ملتی ہے۔ ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش فالتمست، کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، رات میں بستر میں، تو میں نے تلاش کیا، فوقعت یدی علی بطن قدمیہ وہو فی المسجد وہما منصوبتان، تو میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے قدموں پہ میرا ہاتھ پڑا، تو آپ کے قدم کیسے تھے؟ آپ مسجد میں تھے اور آپ کے دونوں قدم کھڑے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ روایت ہے مسلم کی، ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ فوجدتہ ساجدا راس عقبیہ، کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سجدے میں تھے اور آپ کی ایڑیاں جڑی ہوئی تھیں، سجدے میں آپ کی ایڑیاں جڑی ہوئی تھیں۔ یہ ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدے میں ایڑیاں کھڑی کرنا چاہیے اور ایڑیاں جڑی ہوئی ہونا چاہیے۔ سجدوں کے درمیان کیسا بیٹھے؟ پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ ابو حمید الساعدی کی روایت میں ہے وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیاں پھیلاتے، قدموں یعنی پاؤں کی انگلیاں پھیلاتے، ثم یقول اللہ اکبر ویرفع، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھتے، وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، اپنا بایاں پاؤں بچھاتے اور اس پر بیٹھ جاتے، ثم
یصنع فی الاخری مثل ذلک، پھر دوسرے میں بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سجدے سے اٹھ کر کیسے بیٹھنا چاہیے، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے علاوہ بھی روایتیں سلسلے میں آئی ہیں، یہ ایک روایت آپ کے لیے کافی ہے۔ بایاں پاؤں بچھا کے آپ اس پر بیٹھیں اور سیدھا پاؤں اس قدم اس کو کھڑا کریں۔